سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یا نبی تم پہ بار بار سلام، یا نبی تم پہ بار بار سلام، بے عدد اور بے شمار سلام، روز اول سے لے کے تاب اب پر روز 100,000 سلام، یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر، بھیجیے کروڑ بار سلام۔ معجزہ معراج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ معراج مصطفیٰ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، بڑا عظیم اور منفرد معجزہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ چھت شک ہوئی، فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی، پھر ہر آسمان پر انبیاء سے ملتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں سے لامکہ پر پہنچے، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کوئی سمت نہیں، اور عین بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہے، اور رات کے قلیل حصے میں محبوب گئے اور آ بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بستر مبارک ابھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ بستر گرم تھا، اس کو سمجھیں۔ جب ہم بستر میں لیٹتے ہیں خصوصاً سردیوں کے اندر تو بستر گرم ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم واش روم گئے یا ادھر ادھر گئے، واپس ہے تو بستر کچھ دیر تک گرم ہوتا ہے، زیادہ دیر ہو تو پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک سیکنڈز میں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے واپس آئے اور بستر گرم تھا۔ سبحان اللہ۔ زنجیر اگر دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد ساکن ہو جاتی ہے، لیکن رسول پاک اتنی جلدی آ گئے کہ ابھی زنجیر ہل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج،
تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، اس پہ یہ ترا، تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا، اس پہ یہ ترا، ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج، زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی، ہلتی ہوئی پائی، اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج، اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج، اس شاہ نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج۔ سورہ نجم کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تارے کی قسم، جب وہ اترے۔ تفسیر مظہری میں ہے نجم سے مراد ہے نجم قرآن، ہوا سے ہے مراد نزول قرآن، یا نجم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا سے آپ کا معراج سے واپس زمین پر آ جانا ہے۔ اور لکھتے ہیں بلا شبہ درست ہے، قرآن بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، حضور معراج کے بعد بھی مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لے آئے، جو کہ اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ صوفیہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے، صلحاء نے بڑی پیاری بات کہی، معراج پر جانا کمال ہے۔ معراج کی شب حضور اتنی بلندی پر تشریف لے گئے، ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر، اور اتنی بلندی جو اللہ کے قرب کی ہے، اللہ کے جمال کی ہے، رب کے جلووں میں، سبحان اللہ، آنکھوں سے رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رب سے کلام کر کے واپس آنا، اللہ اکبر، یہ معراج پر جانے سے بڑا کمال ہے، یہ کہا بزرگوں نے۔ اسی بات پر خالق کائنات قسم یاد فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب معراج کی رات سب کچھ دیکھ کر واپس جانے کو قبول کر رہے۔ صرف معراج ہی کمال نہیں، لوٹ کر آنا بھی معجزہ ہے کوئی۔ داتا صاحب حجویری ثم لاہوری کشف المعجوم میں آپ لکھتے ہیں جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا اللہ اب مجھے مصیبتوں والے جہان میں پھر نہ بھیجنا، میں تیرے پاس آ گیا ہوں، یہیں رہوں گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خالق کائنات نے فرمایا واپس کیوں نہیں جانا چاہتے، یہاں ہی ہمیشہ رہنا چاہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی جو لذت آج ملی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ملی، جو دیدار کی تجلیاں آج ملی ہیں پہلے کبھی نہیں ملی، حالانکہ پہلی حالت جو تھی وہ بھی عظیم تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف، فرمایا بے شک میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کے جلووں کو دیکھنا رسول پاک کے لحاظ سے تو منفرد ہے، اور میں واپس نہیں جاؤں گا۔ خالق کائنات نے فرمایا آپ واپس چلے جائیں، آپ کو یہی دیدار کراؤں گا جو آج لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا ہے، تشریف لے جائیں، پانچوں نمازوں میں یہی دیدار عطا کرتا رہوں گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، معراج پر جانے کے بجائے واپس آنا واقعی بڑے حوصلے کی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے،
اللہ پاک قسم یاد کر کے فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، جب وہ مان کے خوش ہو کے واپس جا رہے تھے کہ میں لوگوں کو اللہ کے دربار میں جھکاؤں گا، اس وجہ سے ان کی واپسی کی وقت کی میں قسم یاد کر رہا ہوں۔ صلی علی صلی علی صلی علی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے صلی علی صلی علی صلی علی۔ معراج سے واپسی کے کچھ واقعات بھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ کا دیدار ہوا، بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف ملا، اللہ سے نمازوں کا تحفہ لیا، حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جنت کی سیر آپ نے کی، جہنم کو ملاحظہ فرمایا اور جہنم سے پردہ ہٹایا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ہی تھے، وہیں سے پردہ ہٹایا اور جہنم کو دکھایا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے اور واپسی کا سفر شروع ہوا، آسمانی دنیا پر تشریف لائے۔ نیچے آپ نے نظر دوڑائی، گرد و غبار، شور و غوغا، دھواں۔ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکے۔ اگر یہ گرد و غبار نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے راستے میں قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں اور مفتی ہیں حامد رضا خان، حجت الاسلام ان کا لقب ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، میرا کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم کی شان، اللہ کریم ہر چاہے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، یہ سب اللہ نے بنائے، اپنی قدرت کاملہ سے بنائے۔ فاصلے، سفر کی منزلیں اسی نے پیدا کی ہیں، جب چاہے فاصلے سمیٹ دے، جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی،
اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے نا. موسیٰ علیہ السلام کا احساس اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا، اور آپ کا مبارک ہاتھ گریبان یا بغل میں جا کر جب واپس آتا سورج سے زیادہ روشن ہو رہا ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا کیے کہ آپ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے ہیں اور پھر اس پر دم کرتے ہیں اور وہ اڑنے لگ جاتا ہے، اور برس کے مریضوں کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیتے ہیں. جو بائی برتھ بلائنڈ تھے، اندھے تھے، آپ ہاتھ پھیر کر ان کو بینا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اللہ کریم نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور جو سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، محبوب خدا ہیں، ان کو سب انبیاء کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے. یہ معجزہ معراج رات کے انتہائی قلیل حصے میں محبوب کو بیت المقدس بھی دکھایا، ساتوں آسمان بھی دکھائے، عرش کرسی لامکاں. اللہ اکبر. ان چیزوں کو عقل کے ترازو پر تولنے کی ضرورت نہیں ہے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جب کفار کو، مشرکین کو معراج کا پتہ چلا تو بڑے ڈھیٹ تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے بعد جو دن آیا تو آپ سب سے الگ تھلگ فکر مند تھے کہ لوگوں کو معراج کا واقعہ سن کر یقین تو نہیں آئے گا. ابو جہل گزر رہا ہے، جاہلوں کا باپ، جہالت سے معمور. اس نے دیکھا تو آگے بیٹھ گیا، استغفر اللہ مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ گستاخوں کا کام یہی ہوتا ہے، نبیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق کرنا. کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی. ابو جہل پوچھنے لگا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک. آقا نے آسمانوں کو اور اس کا نہیں بتایا، اس کو کیا پتا؟ جہاں تک ان کے ذہن تھے اس تک بتایا کفار کو. اچھا، اب یہ سن کر ابو جہل کو تو سمجھیں کو جیسے کوئی نئی بات مل گئی نا. اس نے کمزور ایمان والے اور جو دشمن نے رسول تھے ان کو اسلام سے دور کرنے کی ایک راہ نکالی. تو اس نے کہا کہ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر لوگوں کو بلا کے لاؤں آپ بیان کریں گے یہ بات؟ فرمایا ہاں. ابو جہل لوگوں کو بلا کے لایا، لوگ جمع ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہی کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آ گیا. 1 مہینے کا سفر ہے. اس دور کے اندر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا، اور راتوں رات گئے اور آئے. اور لیلن، رات کے بھی قلیل حصے میں. اب استغفر اللہ، کفار نے تالیاں بجانا شروع کی اور حیرت سے سر پر ہاتھ رکھ لیا، استغفر اللہ استغفر اللہ. اور انہوں نے معراج کے معجزے کو جھٹلانے کے لیے سوالات کرنا شروع کیے، بیت المقدس کے تعلق سے پوچھنے لگے. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بیت المقدس کو اٹھایا گیا، اور جو وہ سوالات کر رہے تھے رسول پاک ان کو جوابات دے رہے تھے. اللہ اکبر. جو انہوں نے سوالات کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جوابات دیے. کفار نے کہا کہ ہمارے قافلوں کے بارے میں بتائے، راستے میں آپ کو قافلے ملے؟ فرمایا مقام روحہ میں میرا گزر فلاں قبیلے کے پاس سے ہوا، ان لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا تو اسے تلاش کر رہے تھے. میں ان کے پڑے ہوئے سامان کے پاس آیا، وہاں کوئی نہیں تھا، پانی کا پیالہ تھا، میں نے اسے پیا پھر اسے ڈھک دیا. وہ قافلہ بدھ کے دن آئے گا، سورج غروب ہوتے ہوئے یہاں پہنچے گا، تم لوگ ان سے پوچھ لینا. جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے واپس آئے تھے، انہوں نے اپنے بھرے ہوئے پیالے کو پانی سے خالی پایا یا نہیں؟ یہ بھی پوچھ لینا کہ جب تم اونٹ کی تلاش میں پریشان تھے تو کیا تمہیں کسی نے پکار کر کہا تھا تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، جس پر تم حیران ہو کر کہہ رہے تھے کہ ملک شام میں محمد کی آواز آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر جب تم نے اس آواز کے مطابق جا کر دیکھا تمہیں اونٹ ملا تھا نہیں ملا تھا؟ قریش نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، بڑی نشانی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلاں قبیلے کے قافلے پر میرا گزر ہوا، 2 آدمی ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، ایک کا اونٹ وہ تیز چل رہا تھا تو براق کی تیز رفتاری کی وجہ سے بدک کر بھاگا، دونوں گر گئے. فلاں شخص کی کلائی ٹوٹ گئی،
اب بدھ کے دن ٹھیک دوپہر کو وہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا، پھر تم ان دونوں سے پوچھ لینا۔ کفار نے کہا یہ بھی اچھی نشانی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے قافلے پر مقام تنعیم کے پاس میرا گزر ہوا، ایک مٹی کے رنگ کا اونٹ تھا جس کے اوپر دھاری دار 2 بوریاں غلے کی رکھی ہوئی، ایک حبشی بھی اس پر سوار تھا۔ اس قافلے میں فلاں شخص کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ یہ قافلہ بہت قریب پہنچ چکا ہے، صبح طلوع ہوتے وقت یہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے لوگ ایک پہاڑی پر بیٹھے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ سورج کے انتظار میں مقرر ہیں تاکہ وہ نکلنے پر خصوصی نظر رکھیں۔ اچانک ان مقرر کردہ آدمیوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا دیکھو سورج نکل آیا، دوسرے نے پکار کے کہا دیکھو قافلہ بھی آ گیا۔ اور واقعی قافلے کے آگے آگے مٹی رنگ کا اونٹ تھا، 2 دھاری دار غلے کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب دوپہر کا وقت آیا تو اب قریش پہاڑ پر بیٹھ کر قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ بدھ کے روز دوپہر کا کہا گیا تھا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت دوسرا قافلہ بھی آ گیا، اور اس شخص کے گرنے کی خبر میرے آقا نے دی تھی کہ اس کی کلائی ٹوٹی ہے، وہ بھی کنفرم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ تیسرے قافلے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی آمد بتائی گئی سورج غروب ہوتے وقت۔ سورج غروب ہونے کا وقت قریب ہو گیا، قافلہ نہیں پہنچا۔ رسول پاک نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، سورج کو غروب ہونے سے روک دیا گیا۔ جب قافلہ پہنچ گیا تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں قافلے والوں سے پوچھا گیا، تمام باتوں کی تصدیق ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا بالکل اسی طرح ہوا، معجزات ظاہر ہو گئے، وہ لوگ شرمندہ ہوئے جو ایمان نہیں لائے تھے مگر مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے شب معراج کیا کیا عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج مصطفیٰ کی تصدیق کی۔ روایت میں ہے کہ سفر معراج کا اعلان فرمانے پر مشرکین آتے ہیں صدیق اکبر کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کے دوست کہتے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی۔ فرمایا کیا واقعی آپ نے بیان فرمایا؟ کہا جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے کہ آج رات بیت المقدس گئے، صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ فرمایا جی ہاں، نعم، میں تو حضور کی آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، یقیناً وہ تو اس سے زیادہ حیران کن اور تعجب والی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ پاک نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے۔ رسول پاک نے معراج کی رات جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل، میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی، وہ میری تصدیق نہیں کرے گی معراج کی۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائی تو کیا ہوا؟ ابو بکر تو آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گم سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو نہ لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ وہ ایک نور مبین کی معراج، جسم کی، روح کی، عرفان و یقین کی معراج ہو گئی، راکب براق حسی کی معراج، مہر کی، ماں کی، افلاک و زمین کی معراج، تیری معراج بنی اہل زمین کی معراج، عقل کی، ہوش کی، ایمان و یقین کی معراج، ام ہانی کے مقام تجھ پہ ابد تک ہو سلام، سب کی معراج ہے ایک تیرے مکی کی معراج، کہکشاں بن
بن کے کھلے کون و مکان کے اسرار، اے زہے درج نبوت کے نگی کی معراج، چاند قدموں میں ستارے تھے جلوں میں لاکھوں، اللہ اللہ وہ رخشندہ جبی کی معراج، تھم گیا وقت رکی کون و مکان کی گردش، دیکھ اے چرخ یہ ہے حجرہ نشین کی معراج، عرش والوں میں ابھی تک ہے یہی ذکر صبا، کعبہ قوسین ہے ایک فرش نشین کی معراج۔ اللہ کریم معراج مصطفیٰ کی برکت نصیب فرمائے اور رسول پاک کا سچا عاشق بنائے، وہ عاشق جس کو دیکھتے ہی پتا چلے یہ مسلمان ہے اور رسول پاک کا باعمل غلام ہے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ۔